قدیم ہند آریائی۔ آریائی کا پہلا مستند نقش ہمیں رگ وید کی شکل میں ملتا ہے۔ قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سودیشور ورما نے 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے، جو اس طرح ہے: ویدک منزل، عہد پانینی کی منزل، رزمیہ منزل، دنویوی منزل، ٹکسالی منزل۔ اب آئیے ان سب کے بارے میں دیکھیں۔ ویدک منزل، اس عہد میں ہمیں وید یعنی رگ وید، یجروید، اتھروید اور شام وید لکھے جاتے ہیں۔ ویدک منزل میں یہ جو وید ہیں، اس منزل میں ہمیں وید لکھے جاتے ہیں، یعنی سنسکرت مذہب کے بانی ہوتی ہے۔ ویدک منزل میں سنسکرت مذہب کی بانی ہوتی ہے۔ عہد پانینی کی منزل، اس عہد میں پانینی کی اشٹ ادھیائے اور پاتنجلی کی مہابھاشیہ لکھی جاتی ہے۔ اس طرح اس دور میں سنسکرت عالموں کی زبان بن جاتی ہے۔ تو خیال رہے، سنسکرت عالموں کی زبان بنتی ہے عہد پانینی کی منزل میں، اور ویدک منزل جو ابھی ہم لوگ پڑھیں، اس میں سنسکرت مذہب کی بانی ہوتی ہے، یعنی مذہب کی جو بانی ہوتی ہے وہ سنسکرت ہوتی ہے ویدک منزل میں۔ اور ہم نے پڑھا ڈاکٹر سودیشور ورما نے 5 منزلوں میں قدیم ہند آریائی کے جو دور ہے، اس کو 5 دوروں میں تقسیم کیا۔ اب آئیے رزمیہ منزل دیکھ رہے ہیں، اسے ادبی منزل بھی کہا جاتا ہے۔ رزمیہ منزل کو ادبی منزل کہا جاتا ہے، اسی میں مہابھارت لکھی گئی۔ تو خیال رہے، مہابھارت لکھی گئی رزمیہ منزل میں، جس کو ہم لوگ ادبی منزل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دنوی منزل۔ اس دور میں سنسکرت سرکاری زبان بن جاتی ہے اور اس کا تعلق مذہب سے منتقل ہو جاتا ہے۔ دنوی جو منزل ہے، دنوی منزل، یہ جو دور ہے، اس دور میں سنسکرت جو ہے سرکاری زبان بن جاتی ہے اور اس کا تعلق مذہب سے ٹوٹ جاتا ہے دنوی منزل میں۔ اور آخری جو منزل ہے، یہ ہے ٹکسالی منزل۔ اس عہد میں سنسکرت قواعد نویسیوں کی پابند ہو کر خود کو محدود محصور کر لیتی ہے۔ ٹکسالی جو منزل ہے، اس منزل میں سنسکرت قواعد جو لکھنے والے ہیں ان میں پابند ہو کر رہ جاتی ہے، شدھی کے چکر میں پھنس کر عوام سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے پہلو بہ پہلو عوامی بولیاں پروان چڑھنے لگتی ہیں۔ تو جب ٹکسالی منزل آتی ہے یا ٹکسالی جو دور ہو، اس دور میں ہی سنسکرت عوام سے کٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے پورا قواعد نویسیوں کی پابند ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کٹ۔ تو ابھی ہم لوگ پڑھیں، ڈاکٹر سودیشور ورما نے 5 منزلوں کو بتایا تھا، اور ان منزل کے بارے میں ہم لوگ جان گئے۔ ویدک منزل، عہد پانینی کی منزل، رزمیہ منزل، دنوی منزل اور ٹکسالی منزل۔ اب آئیے آگے۔ سنسکرت اپنے اسی مرحلے یعنی قدیم ہند آریائی کے دور میں 3 مختلف معیاروں کی بتائی جاتی ہے۔ سنسکرت جو دور ہے، جو مرحلہ ہے، تو اسی مرحلے میں قدیم ہند آریائی کے دور میں 3 مختلف معیاروں کی بتائی جاتی ہے۔ سنسکرت کی اب معیار ہم لوگ دیکھیں کہ سنسکرت کے معیار کیسی ہے۔ وہ معیار ہے ادیچا یا معیاری سنسکرت۔ معیاری سنسکرت میں کیا ہے؟ جو ہندوستان کے شمال اور شمالی مغربی حصے میں بولی جاتی تھی، یعنی پنجاب اور اس سے ملحق علاقوں میں بولی جانے والی سنسکرت سب سے معیاری سمجھی جاتی تھی، جس کو ہم لوگ ادیچا کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور معیاری سنسکرت ہے یہ ادیچا، معیاری سنسکرت۔ خیال ہے کہ یہ جو سنسکرت ہے وہ شمالی مغربی اور جیسے کہ یعنی پنجاب سے جو ملحق علاقہ ہے، پنجاب سے جو تعلق رکھنے والا علاقہ ہے، اس میں جو بولی جانے والی سنسکرت ہے وہ معیاری سمجھی جاتی تھی، اور اسی کو ادیچا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ رہے ہیں مدھیہ دیشیہ یا وسطی یا نیم معیاری۔ اس کے بعد
मिडिल जिसको हम लोग कह रहे हैं, मध्य देशिया, अदीचा मध्य देशिया या वस्ती या नीम मयारी, वो जो संस्कृत है वो कैसी थी इसके बारे में देखें। इसमें अम्बाला से इलाहाबाद तक का इलाका शामिल है, यानी अम्बाला पंजाब में है और इलाहाबाद, अम्बाला से लेकर इलाहाबाद का जो इलाका है इसमें ये शामिल, यहाँ की जो ज़बान थी वही मध्य दिशा कहलाई। यहाँ के लोगों की संस्कृत नीम मयारी करार दी गई है, वो पूरी मयारी नहीं थी, नीम मयारी थी। अब इसके बाद तीसरी जो हम लोग देख रहे हैं संस्कृत की, जो कदीम हिंद आर्याई के दौर में संस्कृत को हम लोग 3 मुख्तलिफ मयारों में उसको देख रहे हैं कि पहला मयार है अदीचा, वो एकदम प्योर जिसको बोल सकते हैं खालिस संस्कृत, वो पंजाब में बोली जाती थी। फिर हम लोग देखें कि मध्य दिशा में अम्बाला से लेकर और इलाहाबाद का जो इलाका है उसमें जो संस्कृत बोली जाती थी वो नीम मयारी कहलाई। उसके बाद है प्राचिया या मशरकी या गैर मयारी। अब प्राचिया क्या है? मशरकी हिंदुस्तान की ज़बान, इसमें यूपी और बिहार के इलाके शामिल है। यूपी का कुछ जो इलाका है और बिहार का जो इलाका है, इसमें जो संस्कृत बोली जाती थी उसको ही हम लोग प्राचिया या मशरकी या गैर मयारी के नाम से जान रहे हैं। तो अभी हम लोग जान गए कि संस्कृत जो है वो 3 मरहलों में, 3 दौर, जो कदीम हिंद आर्याई के दौर में 3 मुख्तलिफ मयारों में बताई जा रही हैं। वो मयार क्या है? पहला था अदीचा और दूसरा था मध्य दिशा और तीसरा था प्राचिया। तो अदीचा के बारे में हम लोग जाने कि ये जो संस्कृत है पंजाब में बोली गई, और मध्य दिशा के बारे में जाने कि अम्बाला से इलाहाबाद तक का जो इलाका था वो मध्य दिशा में बोली गई। और उसके बाद हम लोग देखें कि प्राचिया या मशरकी या गैर मयारी, वो जो है यूपी और बिहार के इलाके में जो संस्कृत बोली जाती थी वही प्राचिया कहलाई। अब आगे देखिए, प्रोफेसर ज्ञान चंद्र जैन ने कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया। ख्याल रहे, प्रोफेसर ज्ञान चंद्र जैन जो हैं वो कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में या 2 दौर में तकसीम किया है। पहला उनके मुताबिक, प्रोफेसर ज्ञान चंद्र जैन के मुताबिक, पहला जो दौर है वो है वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकल संस्कृत। हिंदुस्तान में आर्याइयों की आमद के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। किताब ज़ियाए उर्दू, मुरत्तिब ज़ियाउल मुस्तफ़ा मिसबाही, नासिर आसी बुक सेंटर।